راشن لینے آئے تھے، لاشیں لے کر جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں غیر مسلم مغربی ممالک میں بھی مسلمانوں کی آسانی کے لیے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں واضح کمی کر دی جاتی ہے، مگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مستحقین کو راشن حاصل کرنے کے لیے اپنی جان پر کھیلنا پڑتا ہے۔ رمضان کا بھی پہلا ہی اشرا ہوا ہے اور پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا سے کئی افراد کی راشن اور مفت آٹا حاصل کرنے کے لیے موت کے منہ میں جانے کی خبریں سن کر دل عجیب کیفیت کا شکار ہے۔ گزشتہ روز کراچی میں ایک نجی کمپنی نے مستحقین میں راشن اور نقد رقم تقسیم کی، جس میں بھگدڑ مچنے سے 3 بچوں سمیت 12 افراد جان کی باسی ہار گئے۔ انہی میں سے ایک خاتون نسیم بھی تھی، جو اپنے بچوں کے لیے عید پر نئے کپڑوں کے لیے امدادی رقم حاصل کرنے گئی تھیں۔ نسیم کا 10 سالہ بچہ ماں کی لاش کو جھنجھوڑ کر اٹھنے کی فریاد کرتا رہا۔ ذرا سوچئے وہ کیا منظر ہوگا جب راشن کی خاطر آئے لوگوں کی لاشیں زمین پر بکھری نظر آ رہی ہوں گی۔ رواں ہفتے ساہیوال میں مفت آٹے کی تقسیم کے دوران بھی بھگدڑ مچنے سے 65 سالہ خاتون جاں بحق اور 19 خواتین زخمی ہو گئی تھیں۔ بھکر میں گھنٹوں مفت آٹے کے حصول کے لیے باری کا انتظار کرنے والا شخص دم توڑ گیا، جبکہ ملتان اور فیصل آباد میں قطاروں میں انتظار کرنے والے 3 افراد دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے۔ ادھر 4 سدہ میں بھی دھکم پہل اور بھگدڑ میں ایک شہری جاں بحق ہوا۔ جب آپ لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہوئے اچھال اچھال کر آٹے کے تھیلے پھینک کر دیں گے تو اسے حاصل کرنے کے لیے بھگدڑ تو مچے گی ہی۔ وہ غریب جو فجر سے اپنے بچوں کی چند وقت کی روٹی کے لیے ملنے والے آٹے کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں انتظار کرے گا، بغیر آٹا لیے ہرگز گھر نہیں جائے گا، بلکہ آٹا نہ مل سکا تو تیش میں آ کر چھینا چپٹی کرنے پر ہی مجبور ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان کی مفت آٹے کی اسکیم سے اب تک کئی افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں، جبکہ کئی کی عزت نفس کو روندا جا چکا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم ماضی میں واپس چلے گئے ہیں، جہاں برصغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی اور مسلمان سمیت ہندوؤں کا حال پاکستان کی قوم کی حال کے جیسا تھا۔ پرانی فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ اس دور میں بھی لوگ اسی طرح آٹے اور دیگر بنیادی اشیاء کے لیے رول جایا کرتے تھے اور انہیں بھی چونٹیوں کی طرح یوں ہی مسل دیا جاتا تھا۔ گزشتہ ماہ تباہ کن زلزلے میں ترکی میں 48,000 سے زائد اور پڑوسی ملک شام میں 6,000 افراد جاں بحق ہوئے تھے اور اس کو خطے میں صدی کا سب سے بدترین زلزلہ قرار دیا گیا تھا۔ مگر کل ہی بدترین زلزلے سے متاثر ہونے والے ترکی اور شام کی ایک خبر میں پڑھا ہے کہ وہاں متاثرین کو بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ان کے خیمے نہایت صاف اور بستر، کرسی، میز اور دیگر ضروریاتی زندگی کی چیزوں سے بھرے ہیں۔ انہیں اس قدر خطرناک زلزلے سے بھی بے گھر ہونے کے بعد گھر جیسے ہی خیمے ملے ہوئے ہیں۔ ترکی کے زلزلے سے متاثرین کو نہ ہی آٹے کی لمبی قطاروں میں لگنا پڑ رہا ہے اور نہ ہی 2 وقت کی روٹی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کی حکومت اور کئی فلاحی اداروں نے ان کی ہر ممکن مدد کر رکھی ہے، جبکہ صدر رجب طیب نے اگلے سال کے آخر تک 3,19,000 گھر تعمیر کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، جو متاثرین کو دیے جائیں گے۔ ترکی بھی ایک ملک ہے اور صدر رجب طیب بھی ایک حکمران ہے اور ایک ہمارے ملک کے حکمران ہیں جو صرف اقتدار کے نشے میں ایسے دھت ہیں کہ انہیں اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، نہ ہی انتخابات ہونے دے رہے ہیں اور نہ ہی عوام کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہیں بس شیروانی پہننے کا شوق تھا، جس کے لیے انہوں نے وویلا مچا رکھا تھا، اور اب بھی اقتدار ہاتھ سے نہ جائے اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے میں لگے ہیں۔ رہی ہماری غریب عوام، وہ بیچاری یوں ہی آٹے اور راشن کی قطاروں میں لگتے اور جان سے جاتے جائیں گے۔ حکمرانوں کو اس کی فکر ہی کہاں ہے کہ عوام کس حال میں ہے۔ اس بدترین مہنگائی میں ہم درمیانے طبقے کے لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں، تو اس ملک کی غریب عوام کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔